قیامت کی نشانی ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی۔ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور پھونکنے والے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ صاحب سور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ خالق کائنات کی طرف سے کب سور پھونکنے کا حکم ملے تو وہ سور پھونکیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو ان کے دائیں طرف حضرت جبریل علیہ السلام اور بائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ سور جمعہ کے دن پھونکا جائے گا۔ سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جو شخص بھی سور کی آواز سنے گا تو اپنی گردن ایک طرف جھکا لے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا، یعنی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے گا۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا وہ آدمی ہوگا جو اپنے اونٹوں کے حوض کو درست کر رہا ہوگا۔ وہ سور کی آواز سنتے ہی گر پڑے گا اور دوسرے لوگ بھی جیسے جیسے آواز سنیں گے گرتے جائیں گے۔ سور کی آواز سننے والوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کی آواز سنتے ہی لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ جیسے جیسے سور کی آواز اونچی اور کرخت ہوتی جائے گی لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام ذی روح ہلاک ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ سورج اور چاند دونوں بے نور ہو کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ زمین اللہ تعالیٰ کے خوف سے بری طرح ہچکولے کھانے لگے گی۔ پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ بکھرے ہوئے گرد و غبار معلوم ہوں گے۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی آگ سے بھڑک اٹھے گا۔ سور پھونکنے سے پہلے جن پر موت نہیں آئی تھی وہ سب جاندار مر جائیں گے۔ جو سور پھونکنے سے پہلے فوت تو ہو چکے تھے لیکن ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹا دی گئی تھیں جیسے انبیاء کرام علیہم السلام، تو ان پر صرف بے ہوشی طاری ہوگی۔ جنہیں اللہ پاک چاہے گا وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے، جیسے 4 بڑے فرشتے، حوریں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ علیہ السلام دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے تھے۔ اسی بے ہوشی کو اس کا بدلہ بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح شہداء پر بھی سور پھونکے جانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے بھی فنا نہیں ہوں گی۔ ان میں اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ، عرش و کرسی، لوح و قلم اور جنت و دوزخ، اور ان دونوں میں موجود تمام چیزیں اور ارواح بھی فنا نہیں ہوں گی۔ ناظرین، پہلی مرتبہ سور پھونکنے کی وجہ سے جب تمام مخلوق ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں دست قدرت میں لپیٹ کر ارشاد فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بائیں دست قدرت سے زمین کو لپیٹ لے گا اور پوچھے گا، میں بادشاہ ہوں، دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں اور دنیا میں متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب ساری مخلوق کی روح قبض فرما لے گا اور اس کی ذات کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ ارشاد فرمائے گا، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ پھر ایک طویل سناٹے کے بعد اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرمائے گا، آج کے روز بادشاہی اللہ وحدہ قہار کی ہے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے کچھ عرصے بعد آسمان سے بارش نازل ہوگی جس سے انسانوں کی ریڑھ کی ہڈیوں سے ڈھانچے تیار ہوں گے اور پھر ان پر گوشت چڑھایا جائے گا لیکن جان نہیں ڈالی جائے گی۔ 2 نفخوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم سے ایک ہڈی کے علاوہ باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے۔ ناظرین، پہلی بار سور پھونکنے کے 40 سال بعد دوسری مرتبہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے جانے کا سور پھونکا جائے گا۔ نفخ ثانی کی گرجدار آواز نفخ اول سے بھی زیادہ ہوگی جسے سنتے ہی سارے لوگ اچانک اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے قبر سے باہر تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر باقی لوگ بھی اپنی قبروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ عام لوگ اپنی قبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں اٹھیں گے۔ گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والوں میں انبیاء، شہداء اور فرشتے شامل ہوں گے۔ بعض کے نزدیک تمام اہل ایمان بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا، جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوگا وہ پانی سے اٹھے گا، جس کی راکھ ہوا میں اڑائی گئی ہوگی وہ ہوا میں سے اٹھ کھڑا ہوگا،
لوگ اپنی قبروں سے بکھری ہوئی ٹڈیوں کی مانند اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی آنکھیں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ آج کا دن بڑا کٹھن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اپنی قبروں سے گونگے، اندھے اور بہرے بنا کر اوندھے منہ اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص اندھا ہو کر اٹھے گا وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ قبروں سے نکلنے کے بعد لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے، لیکن کہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ قبر سے اٹھتے ہی دو فرشتے ہر انسان کو دبوچ لیں گے اور پھر اسے ہانک کر میدان حشر تک لے جائیں گے۔ دنیا میں میت پر نوحہ اور بین کرنے والی وہ عورت جس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی ہوگی، وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے جسم کے اوپر گندھک کا لباس ہوگا اور وہ اپنے جسم کو کھجلی کر کے زخمی کر رہی ہوگی۔ کافر اپنی قبروں سے بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ اٹھیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنے مقام حساب کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اہل ایمان اپنی قبروں سے بے ریش، بے مونچھ اور سرمگی آنکھوں کے ساتھ 30 سال کی عمر کے ساتھ اٹھیں گے۔ ہر آدمی قیامت کے دن اپنی قبر سے موت والی حالت اور نیت کے ساتھ اٹھے گا۔ ہر آدمی اسی عقیدے کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوگا جس عقیدے پر وہ مرا تھا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام وحشی جانور بھی زندہ کیے جائیں گے۔ شہید اپنی قبر سے شہادت کی حالت میں بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا، لیکن اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی اپنی قبر سے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اکٹھے کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور ان کے لیے ایک کرسی لا کر عرش الہی کے دائیں جانب رکھ دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، اسی لیے قیامت کے روز سب سے پہلے انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت سے لباس لایا جائے گا اور پہنا دیا جائے گا۔ یہ جنتی لباس کسی دوسرے آدمی کو نہیں پہنایا جائے گا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک کرسی لائی جائے گی اور عرش الہی کے پائے کے پاس رکھ دی جائے گی۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان حشر کو پہنچیں گے اور بعض لوگ سواریوں پر سوار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم سے ڈر رکھنے والا ہوگا۔ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ تو ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے، کچھ لوگ ایک اونٹ پر 3 سوار ہو کر، کچھ ایک اونٹ پر 4 اور کچھ لوگ ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر پہنچیں گے۔ کافروں کو ایک آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ راستے میں جہاں کہیں یہ لوگ تھک ہار کر آرام کے لیے ٹھہریں گے تو وہ آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ جہاں یہ لوگ رات بسر کرنے کے لیے ٹھہریں گے تو آگ بھی وہیں ٹھہر جائے گی، اور جب یہ لوگ چلنے لگیں گے تو آگ بھی ان کے پیچھے ہوگی۔ یاد رہے قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی آگ لوگوں کو اکٹھا کر کے ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ وہ آگ یمن کے شہر حضر موت سے ظاہر ہوگی اور قیامت کی نشانیوں میں سب سے آخری نشانی ہوگی۔ کچھ لوگ اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود منہ کے بل چل کر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ ایک روایت کے مطابق شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق میدان عرفات ہی میدان حشر ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کافر اپنے منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ ذات جو 2 پاؤں پر چلا سکتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلا دے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کر کے کہا کہ ہمارے رب کی عزت کی قسم، وہ ذات ضرور اس بات پر قادر ہے۔ کچھ لوگوں کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں اس طرح ساری مخلوق کو اکٹھا کرے گا کہ ایک فرد بھی باقی نہیں بچے گا۔ میدان حشر کے زمین و آسمان ہمارے موجودہ زمین و آسمان کے علاوہ نئے تخلیق شدہ زمین و آسمان ہوں گے۔ نئی زمین ہر طرح کے فسق و فجور اور ظلم سے پاک ہوگی۔
اور اس پر تمام فیصلے عدل و انصاف کے مطابق ہوں گے۔ اس دن زمین اللہ رب العزت کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ چمکدار خاکستری رنگ کی صاف ستھری زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے جس پر کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں زمین ایک صاف و شفاف اور چٹیل میدان کی طرح ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق اس دن زمین سفید ہوگی جس پر کوئی خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور جس پر کوئی